اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ مکہ مکرمہ آپ کا اپنا شہر تھا، وہاں آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے دوست احباب تھے، لیکن انہی شہر والوں نے، انہی رشتہ داروں نے آپ کی دعوت حق کو رد کر کے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کے اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آپ انتہائی غمزدہ حالت میں اپنا پیارا شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن آپ کا یہ غم آپ کے رب سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے بعد آپ کو آپ کے پسندیدہ شہر میں واپس داخل کیا، ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک بادشاہ، ایک سردار کی حیثیت سے۔ رمضان المبارک میں پیش آنے والا یہ ایک عظیم واقعہ ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح مکہ ہے، جس کو قرآن پاک نے فتح مبین کا نام دیا ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں فتح مکہ سے متعلق مکمل احکامات یا مکمل تفصیل موجود تو نہیں ہے، ہاں البتہ سورہ توبہ کے رکو نمبر 2 اور 3 میں کچھ اشارے موجود ہیں۔ فتح مکہ کی مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے اس کے تھوڑے سے پس منظر کی طرف ہم نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ پورا واقعہ اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال بعد یعنی سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب نظر آیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ رسول کا خواب دراصل وحی کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ آپ نے اس خواب کا تذکرہ اپنے ساتھیوں سے کیا اور ایک دعوت عام دی کہ جو چاہے وہ میرے ساتھ عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ کی طرف چل سکتا ہے۔ اس دعوت پر تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لشکر تیار ہوا، ہاں البتہ یہ جنگی لشکر نہیں تھا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کا مقصد صرف عمرہ کرنا تھا۔ اس لشکر کے ساتھ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا، ہاں البتہ قربانی کے جانور ضرور تھے۔ مدینے سے یہ لشکر روانہ ہوا، ادھر مکہ والوں کو خبر پہنچ گئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر مکے کی طرف آ رہا ہے۔ سب سے پہلا خیال جو کفار مکہ کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ خبر گیری کرنے کے لیے قریش مکہ نے حضرت خالد بن ولید کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس وقت کافروں کے ساتھی تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات موجود تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مکے کے کافر مسلمانوں پر حملہ کریں، کیونکہ ہجرت کے بعد سے کئی جنگیں یا غزوات مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہو چکی تھیں، تو ایک ڈر موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرے کے تحت کہ کہیں کافر ہم پر حملہ نہ کر دیں اور مسلمانوں کو عمرہ کیے بغیر ہی واپس مدینے کی طرف لوٹنا پڑے، چنانچہ آپ نے اپنا راستہ، وہ راستہ جو مین شاہراہ مکہ مکرمہ کی طرف آتی ہے، اس کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور آگے جا کر حدیبیہ کے مقام پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید جو اس قافلے کا تعاقب کر رہے تھے، انہوں نے واپس جا کر مکے والوں کو اطلاع دی کہ یہ مسلمانوں کا لشکر کسی جنگی تیاری کے ساتھ نہیں آیا، وہ سب لوگ احرام میں ہیں، ان کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کافروں کو یقین نہ آیا، انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے 2 سے 3 بار اپنے نمائندے حدیبیہ کی طرف روانہ کیے۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہمیں صرف شہر مکہ میں داخل ہونے دیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کافروں کو یہ بات ہرگز قبول نہیں تھی، انہیں تو صرف اپنی ناک اونچی رکھنی تھی۔
اگر وہ مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے دیتے تو اس میں بھی ان کی ذلت ہونے کا ڈر تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ اگر مسلمان مکے میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے طریقے سے عمرہ ادا کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا، اسی دین کو جس کے خلاف ظلم و ستم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تو یہ تو کافروں کو کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا۔ دوسری صورت میں اگر کافر مسلمانوں سے جنگ کرتے، ان پر حملہ کرتے، تو بھی ان کی ذلت ہوتی کہ ایک ایسے قافلے کے اوپر حملہ کیا جو کہ بالکل بھی جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ تو دونوں صورت میں کافروں کو اپنی ذلت ہونے کا ڈر تھا، چنانچہ انہوں نے ایک درمیانی راہ نکالی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم ایک معاہدہ طے کرتے ہیں جو کہ صلح نامہ ہوگا، اور اس معاہدے کا مین مقصد یہ ہوگا کہ ہماری مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ 10 سال تک کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی یہ شرط قبول کر لی۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو کہا کہ اس سال ہم تمہیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تم ایسا کرو کہ اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، پھر ہم تمہیں اجازت دے دیں گے۔ اور مکے کے قبیلے والوں میں اعلان کر دیا کہ جو قبیلہ بھی چاہے وہ مسلمانوں کا ساتھی بن سکتا ہے، اور جو قبیلہ چاہے وہ کافروں کا ساتھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی ٹھان لی، جبکہ قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن فی الحال انہوں نے کافروں کی یہ بات مان لی، صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل موجود ہے، لیکن اس وقت میں اس کا ذکر نہیں کر سکتی۔ اس وقت ہمارا مین مقصد ہے فتح مکہ کو ڈسکس کرنا۔ اس وقت سارے قافلے والوں نے اپنے احرام کھول دیے اور مسلمانوں کا قافلہ مدینے کی طرف واپس لوٹ آیا۔ لیکن صلح حدیبیہ کا ایک بہت اچھا اثر یہ ہوا کہ جنگ بندی ہونے کی وجہ سے مسلمان آرام اور سکون کے ساتھ تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے آس پاس کی ریاستوں میں خطوط لکھے، دعوت اسلام بھیجی، اور بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، جن میں ایک اہم نام حضرت خالد بن ولید کا بھی ہے۔ ابھی اس معاہدے کو 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ بنو بکر کے لوگ، قبیلہ بنو بکر جو کہ قبیلہ قریش کا ساتھی تھا، کافروں کا ساتھی تھا، ان کے لوگوں نے پرانی دشمنی کی بنا پر قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھی تھے، بہت خون بہایا ان لوگوں کا۔ وہ لوگ بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں بھاگ کر چھپ گئے، لیکن حرم کعبہ کا بھی احترام بنو خزاعہ کے لوگوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے مسجد حرم میں گھس کے بھی بہت قتل و غارت گری کی، بہت نقصان پہنچایا بنو خزاعہ کے لوگوں کا۔ اور یہاں قبیلہ قریش کے لوگوں نے بنو بکر کے لوگوں کا خوب ساتھ دیا، وہی قبیلہ قریش جنہوں نے خود صلح حدیبیہ لکھوایا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے بدلے میں حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا اور 3 شرطیں بھجوائیں کہ ان میں سے کوئی ایک مان لو۔ نمبر 1 شرط، یا تو خون بہا ادا کرو۔ نمبر 2، قبیلہ بنو بکر کی حمایت کرنا چھوڑ دو، یا پھر صلح حدیبیہ ہی ختم کر دو۔ قریش مکہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے ہی معاہدہ طے کیا تھا اور ہم نے ہی اسے توڑ دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بوکھلاہٹ کے اندر، اپنی گھبراہٹ کے اندر تیسری شرط جلدی سے منظور کر لی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب معاہدہ ختم، اور پھر دونوں قبیلوں یا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دوبارہ جنگ کا اعلان ہے۔ کچھ ہی دن بعد قریش مکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے جلد بازی کے اندر
صلح حدیبیہ توڑ تو دیا ہے لیکن اس کا نقصان کافروں کو خود ہی پہنچے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ اس معاہدے کو ہم دوبارہ جوڑ لیتے ہیں۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اس بار ان کی بات نہیں مانی۔ ابو سفیان کافی کوشش کرتا رہا، کئی دن وہ مدینہ میں رکا رہا، صحابہ کرام سے بھی بات کی، لیکن جب اللہ کے رسول نے ہی کوئی جواب نہیں دیا تھا تو دوسرے صحابہ کرام نے بھی ابو سفیان سے کوئی بات نہیں کی۔ اب حالات جا رہے ہیں ایک بڑی فتح کی طرف۔ سورہ توبہ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کو جلا وطن کرنے کا عزم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے، بشرط یہ کہ ایمان رکھتے ہو۔ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے حکم آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صاف اور پاک گھر حرم کعبہ سے ناپاک لوگوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو نکال دیا جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آیت نمبر 18، خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ کر دیا۔ مسلمانوں کو لشکر کی تیاری کا حکم ہوا۔ 10,000 مسلمانوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ وہی مسلمانوں کا لشکر ہے جو 2 سال پہلے صرف تعداد میں 1400 تھے۔ یہ صرف اللہ کی حکمت ہی تھی کہ اس وقت صلح کا معاہدہ طے پایا، مسلمان واپس آئے اور جنگ بندی ہونے کی وجہ سے آرام اور سکون سے تبلیغ کا کام بڑے پیمانے پر پھیلا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور اب یہ تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو چکی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا لشکر ہے جو کہ مکے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہجرت کا 8واں سال ہے، رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے، اس کا نام ہے مر الزہران۔ وہ مسلمانوں کا آخری پڑاؤ تھا۔ قافلے والوں نے وہاں جا کے اپنے خیمے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ جگہ پر آگ روشن کریں تاکہ مسلمانوں کی ہیبت کافروں کے اوپر طاری ہو جائے۔ قریش مکہ کو اطلاع مل چکی ہے۔ کافروں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حسان اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا ہے۔ وہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں اور دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ مسلمان کتنی تیاری سے آئے ہیں۔ اب جب مر الزہران کے اندر یہ تینوں لوگ داخل ہوئے تو وہ دستہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کر رہا تھا، ان لوگوں نے ابو سفیان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو سفیان کون تھا؟ ابو سفیان تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دوبارہ ابو سفیان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ پہلے ہی اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی طاقت دیکھ چکا تھا اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس بار مسلمان بڑی تیاری سے آئے ہیں اور ان میں بڑی طاقت ہے، اس بار یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور ہم پر فتح حاصل کر ہی لیں گے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دے گا۔ چنانچہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دیں تاکہ وہ مسلمانوں کا لشکر کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ ہماری کتنی تیاری ہے۔ اس موقع پر ابو سفیان کو حضور نے عزت دی اور کہا کہ جا کے مکے والوں کو میرا امن کا پیغام دے دو، اور یہ بھی ساتھ میں بتا دینا کہ جو کوئی
مکے کا جو کوئی بھی شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان حضور کا یہ پیغام لے کر تیزی سے مکہ پہنچے، مکے والوں کو خبردار کیا کہ اس بار وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ مکرمہ میں 4 مختلف حصوں سے داخل ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جس دستے کی رہنمائی کر رہے تھے یا جس دستے کے لیڈر تھے، اس دستے سے صرف چند نوجوان مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور وہ بھی 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، 1-2 چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لشکر کے لوگوں کے ساتھ، تمام انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر بیٹھ کر حرم کعبہ کا طواف کیا، پھر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے اور کہتے جاتے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی، پھر آپ باہر تشریف لائے، قریش مکہ کو مخاطب کر کے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ ایک ساتھ بولے، اچھا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، آج تم پر کوئی سختی نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ آپ نے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا۔ تمام قریش مکہ ایمان لے آئے۔ دوستو، یہ ہے وہ عظیم فتح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فتح میں فتح مبین کے نام سے کیا ہے۔ اس کی خوشخبری سورہ فتح میں ہی دے دی گئی ہے اور اس خوشخبری کو فتح مبین کا نام دیا ہے، اور اس کی طرف کچھ اشارے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فتح مکہ جیسی عظیم فتح مسلمانوں کو پھر سے عطا کر دے، مسلمانوں کو پوری دنیا کے کافروں پر دوبارہ غالب کر دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سب سے میری ایک درخواست ہے کہ پلیز لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی زندگی آسانیوں سے بھر دے گا۔ مجھے، میری ٹیم اور ہمارے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔